قسطوں پر چیزیں لینا، قسطوں پر چیزیں دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ کہ بعض لوگ اس کو جائز کہہ رہے ہیں اور بعض لوگ اس کو ناجائز اور سود قرار دے رہے ہیں، حرام قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو قسطوں کا کاروبار نہ تو ہی مطلقاً جائز ہے اور نہ ہی مطلقاً ناجائز ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ تفصیل ہے، کچھ اس کے اندر ڈیٹیل ہے، کچھ اس میں شرطیں ہیں۔ اگر ان شرائط کی پابندی کی جائے تو پھر جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ اب قسطوں کے کاروبار کی سہولت غریب آدمی کے لیے فائدہ مند ہے کہ غریب آدمی اپنی کوئی ضروری چیز لینا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس نقد کیش اتنا نہیں ہے کہ جس سے وہ چیز کو خرید کر سکے، تو اب اس کے لیے اس کے اندر آسانی ہے کہ اس کو چیز ضرورت کی مل جائے اور وہ آہستہ آہستہ اس کے پیسے اتارتا رہے، تو پیسے بھی اتر جائیں گے اور اس کے پاس چیز بھی آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسط والے معاملے میں جو بیچنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی چیز بھی دے دیں، مثلا موٹر سائیکل ہے، وہ گاڑی ہے، وہ پلاٹ ہے، وہ مکان ہے، وہ موبائل فون ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، فریج یا واشنگ مشین ہے، اب ہم نے چیز تو دے دی اس کو، اب ہمیں پیسے ملنے ہیں 6 مہینے بعد، ہمیں پیسے ملنے ہیں سال بعد، ہماری چیز، ہمارا پیسہ تو باؤنڈ ہو گیا، ہماری تجارت میں وہ لگتا، مزید ترقی ہوتی، ہمیں پرافٹ ہوتا، وہ تو یہاں پابند ہو گیا۔ تو پھر اگر ہمیں اس کے اوپر اضافی قیمت بھی نہ ملے اور وہی کیش اور نقد والی قیمت ملے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تو خیر، بہرحال قسط پر چیز دینے کا ایک طریقہ تو ادھار دینے کا ہے کہ ایک آدمی نے 10,000 کی چیز ہے اور وہ غریب آدمی خریدنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس 10,000 نقد نہیں ہے، میں چیز تو 10,000 میں ہی لیتا ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھ سے تھوڑے تھوڑے پیسے لیتے رہیں، 6 مہینے میں اتار دوں گا، تو وہ 10,000 میں ہی چیز دیتا ہے، تو یہ تو اس کی طرف سے احسان ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے جو قسطوں کا، جو انسٹالمنٹ کا چل رہا ہے، کہ اگر نقد لیں تو چیز 10,000 کی ہے، اگر آپ 6 مہینے کے ادھار پہ لیتے ہیں تو وہی چیز 12,000 کی ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں اختلاف اس چیز کے بارے میں۔ اب بعض لوگ اس کو سود کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تحقیق کے مطابق یہ سود نہیں بنتا۔ سود وہاں بنتا ہے جہاں جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ہو اور اس میں کوئی اضافی چیز ہو بغیر معاوضے کے، وہاں سود بنتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 من گندم کا تبادلہ کیا جا رہا ہے 1.5 من گندم کے بدلے میں، تو یہ سود بن جائے گا کہ ادھر بھی گندم ہے ادھر بھی گندم ہے، ایک ہی جنس ہے اور اس پر اضافہ ہو رہا ہے، یہ سود ہے۔ یا اسی طرح کسی نے 10,000 روپے ادھار دیے کسی کو اور کہا واپسی میں اب سے 12,000 لوں گا، یہ بھی سود ہے کہ یہاں بھی جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ہے، یہاں جو ہے قیمت کا قیمت کے بدلے میں تبادلہ ہے۔ لیکن جو قسطوں والا کاروبار ہے اس میں جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ نہیں ہوتا، یہ تو تجارت ہوتی ہے کہ اس میں ایک چیز دی جا رہی ہے اور اس کے بدلے میں اس کی قیمت لی جا رہی ہے۔ یہاں پیسوں کا پیسوں کے بدلے میں تبادلہ نہیں ہے، چیز کے بدلے میں پیسوں کا تبادلہ ہے، تو یہ اس سے مختلف صورت ہے، لہذا اس پر سود نہیں بنتا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ قسطوں کے کاروبار کے جائز ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو قسطوں کے کاروبار کے جائز ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 معاملہ متعین ہو، نمبر 2 قسط متعین ہو، اور نمبر 3 مدت متعین ہو۔ بعض نے چوتھی شرط بھی ذکر کی ہے کہ یہ بھی متعین کر دیا جائے کہ قسط شارٹ یا لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ نہیں لگایا جائے گا، اس پر پنلٹی نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ 4 شرطیں ہو جائیں گی، اگر ان کی پابندی کی جائے تو جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ پہلی شرط معاملہ متعین ہو کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت یہ طے کر لیا جائے کہ میں نقد خرید رہا ہوں یا کہ ادھار خرید رہا ہوں، قسطوں پر خرید رہا ہوں، کیونکہ نقد کا ریٹ اور ہے ادھار کا ریٹ اور ہے۔ اسی وقت فائنل کر دے، متعین کر دے کہ میں کون سی صورت کو چوز کر رہا ہوں۔ نمبر 2 قسط بھی متعین کر دے
کہ میں مہینے بعد اتنے دیا کروں گا یا ہر مہینے کی 15 تاریخ کو یا 2 مہینے بعد قسط دوں گا، تو قسط کی مدت بھی متعین کر دے اور قسط کی مقدار بھی متعین کر دے کہ کتنے کتنے دیا کروں گا۔ اور اسی طرح یہ بھی متعین کرے اگر قسط شارٹ ہو جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے جرمانہ نہیں لگایا جائے گا، اس پر اضافی چارجز نہیں ہوں گے، تب جو ہے یہ معاملہ جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ لیکن آج کل جو ہمارے ماحول معاشرے کے اندر جو قسطوں کا کاروبار ہو رہا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان شرطوں کی پابندی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ ان شرطوں کی پابندی بعض جگہ ہو بھی رہی ہے لیکن اکثر نہیں بھی ہو رہی، تو وہاں جرمانے لگائے جاتے ہیں۔ وہاں اگر قسط شارٹ ہو جائے تو وہ چیز ضبط کر لی جاتی ہے، وہاں قسط لیٹ ہو جائے شارٹ ہو جائے تو وقت پر ادا نہ ہو تو وہ چیز بھی ضبط کر لیتے ہیں، پچھلی قسطیں بھی ضائع اور ختم، اور وہ بھی واپس نہیں کی جاتی۔ تو اس طرح کی غلط شرائط اور غلط پالیسیاں پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر قسطوں کے کاروبار کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ اب جو دکاندار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جرمانہ نہ لگاؤ، اگر ہم جرمانہ نہیں لگاتے اور وہ لوگ وقت پر ہمیں پیسے نہ دیں، قسطیں پوری ادا نہ کریں، چیز تو ہم نے پہلے ہی دے دی تھی، تو پھر ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہماری قیمت وصول ہو جائے گی؟ چیز بھی گئی اور بقیہ قسطیں وہ بھی ختم ہو گئی، ہمارا تو نقصان ہو گیا۔ تو ہم کس طرح اپنا تحفظ کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا سیکورٹی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی اور صورت اپنا لی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز گروی رکھ لی جائے، اس کی جب قسطیں پوری ہوں گی وہ چیز اس کو واپس کر دی جائے گی، یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کی جائے لیکن پچھلی قسطیں بالکل ختم کر دینا، واپس ہی نہ کرنا، یا چیز کو ضبط کر لینا، یا پھر اس کے اوپر اضافی چارجر جرمانہ لگانا۔ یہ ایسا معاملہ ہے جو اس سارے معاملے کو ناجائز اور حرام بنا دیتا ہے، اس لیے اس سے